تحفظ دین نے کر دیا ہے نام رقم، ذہن و دل کا گلستاں ہو رہا ہے اس سے نم۔ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله صدق الله العظيم۔ علماء کرام، معزز حاضرین، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو حضرات نے تفصیلی بات آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں امور میں برکت عطا فرمائے۔ اور دوسری خوشی یہ بھی ہے کہ آپ حضرات، میں نے دیکھا کہ بڑی جستجو سے اور بہت ہی توجہ سے آپ کی باتیں سنتے رہے، ورنہ عام طور سے علمی مجالس میں لوگوں کا ذہن نہیں رہتا اور بلکہ اٹھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام ہی افراد بالکل توجہ سے اب تک بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ علمی مجالس سے لوگ عام طور سے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ علمی مجالس ہیں۔ در حقیقت قرآن کریم نے ایک بات ایک جگہ کہا ہے کہ جن کے دلوں میں فتنہ رہتا ہے، جن کے دلوں میں کھوٹ رہتا ہے، وہ ہر اچھی چیز سے فتنہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جو میں آیت پڑھا اس کا ایک ٹکڑا ہے، اس کی بات میں آپ کو بتایا کہ جن کے دلوں میں فتنہ رہتا ہے، کھوٹ رہتی ہے، یا جن کے دلوں میں نفاق رہتا ہے، وہ ہمیشہ قرآن سے، حدیث سے، اچھی باتوں سے فتنے تلاش کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، دراصل فتنے جو ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ عمر شہید ہونے کے بعد فتنوں کا جو دروازہ کھلے گا وہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ فتنے تو دنیا میں چلتے ہی رہتے ہیں، مختلف شکل میں، مختلف نام سے، مختلف چیزوں سے چلتے رہتے ہیں دنیا کے اندر فتنے۔ علماء امت کی ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جہاں امت کو دین بتائیں وہاں فرقہ باطلہ کا رد بھی کریں۔ یہ ضروری ہے، فرض ہے علماء کرام کے اوپر۔ الحمدللہ آج ایسے علماء ہمارے پاس موجود ہیں اور پیدا ہو گئے ہیں کہ جو موجودہ دور کے تمام فتنوں کا رد بھی کرتے ہیں اور امت کے لیے صحیح باتیں بھی بتاتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے کہ علماء کرام اس طریقے سے محنت کریں، اس طریقے سے مطالعہ کریں، اور کسی بھی ایک عنوان پر اگر مطالعہ کریں گے امت کے لیے نفع بخش ہوگا۔ الحمدللہ آج ایسے علماء پائے جا رہے ہیں، اور میں تقریباً سارے ہی علماء کو یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہ دور کام کا دور ہے۔ اگر ذرا سی محنت کریں ہم اور توجہ دیں تو بہت سارے فتنے دنیا کے اندر رفع دفع ہو سکتے ہیں۔ جس فتنے کے بارے میں یہ آج بات چل رہی ہے، یہ ایسا فتنہ ہے یہ کہ یہ جو ہے نہ صرف اولیاء اللہ کو، علماء کو، بلکہ محدثین کو، صحابہ کو بھی برا بھلا کہتا ہے، بلکہ انبیاء کو بھی برا کہتا ہے، اور آخر میں اللہ کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی دنیا میں نہیں۔ اللہ سے لے کے نیچے تک سب کو یہ برا کہتے ہیں۔ در حقیقت یہ فتنے جو ہے آج کے زمانے میں خصوصاً تقریباً 250 سال سے یہ فتنے دنیا میں کثرت سے چل رہے ہیں، اور یہ فتنے دنیا میں چلتے ہی رہیں گے، اور اس کا جواب علماء کرام دیتے ہی رہیں گے۔ خصوصاً یہ آج کا جو فتنہ ہے یہ اصل میں عیسائیوں یہودیوں نے چلایا، اور اس میں بڑی سازشیں یہ لوگ کر رہے ہیں اور امت کو الجھا کے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
آج کل واٹس ایپ پہ بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں جیسے عربوں کے خلاف نفرت کہ عرب ایسے ہیں ویسے ہیں، اور حالانکہ عربوں کے تعلق سے برا بلا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لیکن مسلمانوں میں عربوں کے تعلق سے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرا رہی ہے، اور بہت سارے عجیب و غریب ان کے فتنے ہیں۔ ایک ذلیل فتنہ ہے یہ، اللہ سے لے کر کے نیچے تک سب کو ہی برا کہتے ہیں، یہ کسی کو بھی اچھا نہیں کرتے۔ درمیان میں ابھی منصوبہ پیش کر دیا تھا ان لوگوں نے کہ مسجد نبی کو اگر اضافہ کرنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو کھول کر کے آپ کی جسد اطہر کو کسی نامعلوم جگہ پر لے جا کے دفن کیا جائے اور مسجد نبی کو توسیع دی جائے۔ جو قرآن اور حدیث سے جو باتیں ثابت ہیں کہ وہاں جنت ہے، جنت کا ایک کھلا ہے، آپ نے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں حدیثوں میں فرمائی ہیں، لیکن اس کے ساتھ تعلق سے ان کا ایسا نظریہ، ایسی نیت ہے، یہ ایک غلیظ نیت ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ علماء کرام کو خصوصاً آج بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان تمام فکروں کا مستقل اور مثبت جواب بھی دے اور امت مسلمہ اس سے واقف بھی ہو۔ مسلمانوں پر بھی ضروری ہے کہ علماء جو کام کر رہے ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے اور ان کی ہر بات سنی جائے۔ یہ اس فتنے کے بارے میں یہاں آج مجلس میں یہ غلیظ فتنہ ہے، ان کا دل دماغ بگڑا ہوا ہے، ان کا تعلق نفاق سے ہے۔ یہ کوئی صحیح بات اگر ہم 10 باتیں رات بھر بھی سمجھائیں تو ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ قلوب فیہم زیغ، ان کے دلوں کے اندر جو ہے کھوٹ لگی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم امت مسلمہ اور علماء کرام مل کر کے ہر فتنے کا ہم جواب دیں۔ تقریباً 250 سال سے علماء کرام نے ہر فتنے کا جواب دیا ہے اور کسی فتنے کو پنپنے نہیں دیا، اور الحمدللہ آج بھی ایسی باتیں پیدا ہو جائیں گی کہ یہ فتنہ بھی میڈیا میں ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، باقی چیزیں دنیا کے اندر نہیں چلتی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بالکل محنت کرنا ہے، اور یہ یہاں جو کام ہو رہا ہے، یہ جو نوجوان بچے کام کر رہے ہیں، آج میں نے دیکھا بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ یہ نوجوان بچے جو کام کر رہے ہیں اور مختلف علماء سے اہل علم سے رابطہ رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اور ہاں دیکھیں یہ کام ہو رہا، ہمارے پاس بھی مولانا خضر نظام آباد کے ہیں، بہت جید عالم ہیں، وہ بھی اس معاملے پر بڑی تفصیلی بحث کرتے ہیں 3 گھنٹے، اور ایسا کہ جو ہے ایک شخص بھی ان کی باتیں سننے سے بیزار نہیں ہوتا، وہ اٹھتا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کام میں، آج جو نوجوان بچے یہاں کام کر رہے ہیں، ان کی بھرپور مدد کی جائے۔ اور ایک بات آخری یہ ہے کہ بعض ہمارے لوگ جو مصلحت سمجھا رہے ہیں کہ امت میں اختلاف پیدا نہ کیا جائے، یہ کیا جائے، یہ ذہن جو ہمارے لوگ ذہن کر رہے ہیں، یہ بھی ذہن غلیظ ہے۔ اگر وہ عالم ہیں تو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ علماء پہ ذمہ داری ہے کہ باقی فتنوں کو رد کیا جائے، یہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ جو عالم ہو گیا وہ ذمہ دار ہو گیا اس بات کا۔ مصلحت کس چیز کی مصلحت ہے؟ کیا غلیظ چیزوں پہ ہم مصلحت کریں؟ کیا بازار اقدس کو اکھاڑ کر کے دیکھیے جو ہم مصلحت کریں اس پر؟ بعض لوگ ہمارے جو ہے جو بیزار ہو گئے اپنی زندگی سے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے کہ بھائی مصلحت ہے، مصلحت کہتے ہیں کہ مصلحت ہے یا کوئی اور ہے؟ کوئی مصلحت نہیں ہے اس میں، غلیظ چیز پر ہم کوئی مصلحت نہیں کر سکتے قیامت تک۔ ہاں، ساری انسانیت کو ہم دعوت دیں گے کہ بھائی یہ اسلام مذہب صحیح ہے، اس پر آپ دیکھو، اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہوگی۔ یہ ہم ساری دنیا سے انسانیت سے کہہ سکتے ہیں، کہیں گے، لیکن غلیظ چیز پر کبھی بھی مصلحت نہیں ہوگی۔ یہ جو مصلحت کے جو فتنے، ہماری یہ بھی ایک فتنہ ہے کہ مصلحت کہہ کر کے یہ کام کرنے والوں کو یہ کہہ رہے کہ آپ یہ کام مت کرو، یہ بہت ہی غلیظ ذہن ہے۔ یہ ذہن کو بدل دیں وہ لوگ، اور جو کام کر رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں۔ یہ فرض عین ہے ہم پر، اگر ہم نہ کریں گے تو ایک قیامت میں تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اور کہ ہم نے اس فتنے کے بارے میں، سب کے بارے میں ہم نے نہیں کہا، یہ تو زبانیں گردنیں ہماری کھینچی جائیں گی۔ اسی لیے اہل علم اور علماء جو بھی کچھ جانتے ہیں، یہ ضرورت ہے کہ علماء سے خصوصی گزارش ہے کہ اپنا وقت مطالعے میں لگائے، آج ہر چیز
علماء دیوبند نے تو اس پر ساری چیزیں کہا ہے، اور جمیعت علماء نے تو اس پر کتابیں لکھ کے دنیا میں تقسیم کی ہے، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے جلسے مولانا اسد کے زمانے میں ہوئے، اور تمام دنیا کے لوگوں کو بھیجا، ریزولوشن پاس کر کے بھیجا گیا کہ یہ لوگ کیوں جو ہے صحابہ کو ائمہ محدثین کو گالی دیتے ہیں، ان کی زبان پہ تنقید کی جائے۔ یہ پہلے سے یہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے، یہ ذہن غلیظ ہے، اگر ان کو رات بھر بھی سمجھا ان کے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن فکر ضرور کریں گے، لیکن ہمیں عوام سے بتانا ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، اس کو خود کی طرح ختم ہو جائے۔ اسی لیے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اتنی گزارش کریں گے عوام سے کہ اس معاملے میں علماء سے تعاون کریں۔ جو نوجوان آج کام کر رہے ہیں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کی ہمت افزائی کی جائے اور ہر بات کی چیز کا مقابلہ کیا جائے۔ علماء دیوبند نے 250 سال میں تقریباً 200 سال کے اندر یہ عمل کیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محمد طیب سے لے کر آج تک اس پر کام ہو رہے ہیں، اور یہ قیامت تک ہوتے رہیں گے، یہ آج بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اسی لیے غلیظ اور غلط چیزوں پہ دھیان نہ دیتے ہوئے جو ہے عوام سے ہماری گزارش ہے امت مسلمہ سے کہ یہ نوجوان بچوں کی ہمت افزائی کی جائے، اور یہ کام چاروں طرف ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں خود اس کا مرکز سینٹر قائم ہے، ساری دنیا میں اس کی کتابیں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور عوام کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ باتیں ہیں ان کی غلیظ، یہ عیسائی یہودیوں کے فتنے ہیں جو چلائے جا رہے ہیں، پیسہ ان سے آ رہا ہے۔ ایک جگہ میں کہا تھا کچھ بچے زور سے آمین کر رہے تھے، چلا نماز میں نے کہا بھائی کیوں آمین کر رہے ہو؟ کوئی مہینے کو 300 روپے ملتے ہیں، ایسا بھی ان میں شک ہو رہا ہے، یہ پیسہ عیسائی یہودیوں سے آ رہا ہے اور تقسیم بھی ہو رہا ہے اس معاملے میں۔ تو اس سلسلے میں مشاہد ہے، بس یہی چند باتیں تھی میں نے آپ کو کر دیا، بہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علماء جو امت کو صحیح باتیں بتا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ان کے علم میں، علوم میں، عمل میں اور جان مال میں برکت عطا فرمائے، اور امت کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور